بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی میں صبح گھر سے باہر نکلا تو دیکھا سورج ابھی ہی طلوع ہوا تھا، تو سورج کی کرنیں ابھی ہی زمین پر پڑی تھی۔ تو جیسے ہی میں باہر نکلا تو دیکھا کبھی بہت زیادہ تھے، تو بھوکے بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ آج کل یہاں پہ کسی قسم کی سہولت کوئی اشیاء نہیں ہوتی ہے نا کبوں کے لیے جو کھا کے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کے آگے آج کھانا ڈالا جائے، یہ اپنی بھوک مٹا سکیں۔ میں نے کھانا ڈالا ان کے آگے، تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوے پہنچ آئے ہیں ہمارے پاس۔ تو کیسے یہ کھانا کھا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے نا، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے آپ بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ چلو چلتے ہیں ایک گلیشیئر کے پاس، جو کہ میں نے سنا ہے کہ گلیشیئر کل نیا گلیشیئر آیا ہوا ہے۔ پرانا گلیشیئر آیا تھا لیکن اس کے اوپر نیا گلیشیئر آیا ہوا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر جو نیا آیا ہے وہ اس نے کہاں پہ اسٹے کیا ہوا ہے، سڑک سے نیچے کیا ہوا ہے، ریور کے پاس کیا ہوا ہے، یا پھر سڑک سے اوپر کیا ہے۔ گلیشیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے ہی گلیشیئر تیز سپیڈ سے ہوگا، رفتار اس کی تیز ہوگی تو وہ سیدھا ریور کے پاس جائے گا، اگر سلو ہوگی اس کی رفتار تو سڑک پہ رکے گا یا پھر اس سے اوپر جائے گا۔ تو چلو اس کے بارے میں ہم تھوڑی بہت معلومات کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کے گلیشیئر کے آنے کی کیسے آتا ہے، یہ اس کی تفصیلات بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے آتا ہے، آپ کو میں انشاءاللہ گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اب بات کرتے ہیں گلیشیئر کی ہوا کی، گلیشیئر کی رفتار کی۔ گلیشیئر کی ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ پاس کھڑا کوئی بندہ ہو یا تو وہ گر جائے گا یا پھر گلیشیئر کی ہوا اس کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دے گی۔ گلیشیئر کی ہوا اتنی تیز ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلیشیئر کی رفتار کتنی تیز ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی پہاڑی علاقے میں جائیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ کسی ندی نالے کے پاس نہ جائیں۔ جب برف باری ہو جس علاقے میں تو آپ کسی ندی نالے کے پاس نہ جائیں، اور اس کے بعد میدانی علاقے میں یہ برف باری تو ہوتی ہی کم ہے، اگر ہو جائے تو وہاں پہ گلیشیئر یہ نہیں آتے، کیونکہ یہ اسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہو، ندی نالہ ہو، اس جگہ پہ آتے ہیں۔ میدانی علاقے میں کبھی بھی گلیشیئر نہیں آتا ہے۔ چلو چلتے ہیں گلیشیئر کے پاس، گلیشیئر کو دیکھتے ہیں، جو نیا گلیشیئر آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، پرانے گلیشیئر کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو فائنلی ہم لوگ پہنچ آئے ہیں گلیشیئر کے پاس۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا گلیشیئر ہے، اور یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیا گلیشیئر ہے۔ تو یہ گلیشیئر بہت ہی زیادہ سلو تھا، یہ نہ ہی سڑک کے پاس آ سکے اور نہ ہی نیچے دریا کے پاس جا سکے۔ اس کی سپیڈ جو تھی بہت ہی زیادہ سلو تھی، اگر اس کی سپیڈ تیز ہوتی یا تو پھر یہ آ جاتا سڑک کے پاس یا پھر چلا جاتا یہ نیچے ریور کے پاس۔ تو یہ گلیشیئر کیسے آتا ہے، اب اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات کرتے ہیں۔ گلیشیئر آنے کی کیا وجوہات ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ گلیشیئر جب دھوپ لگتی ہے تو برف پھسل جاتی ہے، تھوڑی سی برف اگر پھسل جائے نا تو پھر وہ آسرا بالکل نہیں کرتی، وہ ساری برف کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو ایسے ہی جب برف نیچے آتی ہے تو مثلاً اس کے ساتھ اور برف بھی گٹھی ہوتے یہ ایک گلیشیئر کی صورت بن جاتی ہے۔ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے یہ گلیشیئر، اگر آپ کسی بھی پہاڑی علاقے میں جائیں تو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا، کسی بھی ٹائم صبح سے لے کر شام تک یہ غلطی آپ بالکل نہیں کرنا۔ اگر کرنی ہے ایسی غلطی آپ نے تو پہلے آپ پھر اس نالے کو اچھی طرح چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ چیک کرنے کے بعد آپ پھر ایک بندہ جائے وہ نالا پار کرے، پھر دوسرا بندہ جائے وہ ندی نالا پار کرے، پھر تیسرا بندہ جائے، ایسے مثلا ایک بندہ دیکھے ایک بندہ جائے، اس طرح دیکھنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں، ورنہ یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر آپ کریں گے، تو ایسی غلطی بالکل نہیں کرنی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں، ایک برف لگنے کی وجہ سے یہ زمین کیسے ہلتی ہے۔ یہ زمین اس وجہ سے ہلتی ہے کہ 6 ماہ اس کے اوپر برف رہتی ہے، اگر کسی چیز کے اوپر 6 ماہ برف رہے تو اس نے ہلنا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے، 6 ماہ اس کے اندر پانی جائے تو پھر وہ ہلے گی اور اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ برف نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر تو دھوپ لگی ہے، کافی دنوں سے یہ اس کے اوپر دھوپ لگی ہے تو سوکھ گئی ہے۔ خیر جہاں پہ ابھی برف جہاں سے ختم ہوئی ہے بالکل، تو وہاں پہ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں، دکھاتا بھی ہوں آپ کو کیسے زمین ہلتی ہے۔
تو ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ آئے ہیں. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ. بٹوکنڈی بازار سے 5 گھنٹوں کا راستہ ہے. پیدل ٹریک ہے یہ, آپ گاڑی لے کے نہیں جا سکتے, پیدل ٹریک ہے. انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نیچے سپرنگ والا میٹرز ڈالو. تو چینل میرے کو آپ سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.